الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا۔ انتہائی واجب الاحترام علماء کرام اور میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، وقت مختصر ہے، علماء کی موجودگی میں سیرت کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم دوستوں، میں اس نبی کی کیا شان بیان کروں گا کہ جس نبی کے تذکرے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والتین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ میں اس نبی کی کیا شان بیان کروں جو ارض و سما سے پہلے ہے، مکین و مکان سے پہلے ہے، جو کائنات ارض و سما سے پہلے ہے، کائنات کے وجود سے پہلے ہے، انسانوں سے پہلے ہے، جنات سے پہلے ہے، آدم سے پہلے ہے، تمام انبیاء سے پہلے ہے، مکین و مکان سے پہلے ہے، سارے جہاں سے پہلے ہے۔ میں اس نبی کی شان بیان کروں تو کیا کروں؟ میں اس نبی کی شان بیان کرنے کے لیے عالم ارواح میں جاتا ہوں تو لب غائب نہ نظر غائب سے غور کرتا ہوں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں اس نبی کے نام کے تذکرے نظر آتے ہیں۔ اس سے اور ایک قدم اور آگے چلوں، جب میں عالم دنیا کے اندر آتا ہوں، ہر در و دیوار پر، ہر صحرا پر، ہر در و دیوار پر، ہر مکین و مکان پر، ہر انسان کی زبان پر، ہر پرندوں کی زبان پر مجھے اس نبی کا نام نظر آتا ہے۔ اس سے ایک قدم اور آگے چلوں تو میں جو دنیا کے اندر جب آؤں کلمہ پڑھتا ہوں تو اسی نبی کا نام نظر آتا ہے۔ اگر اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، جب میں اذان دیتا ہوں اذان میں بھی نام اسی کا ہے۔ اگر اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، اذان کے بعد تکبیر پڑھتا ہوں، تکبیر میں بھی نام اسی کا نظر آتا ہے۔ تکبیر کے بعد میں اگر نماز پڑھوں، نماز میں بھی درود و سلام اسی کا نظر آتا ہے۔ اس سے ایک قدم اور آگے چلوں، نماز کے بعد دعا مانگوں، دعا میں بھی وسیلہ اسی کا نظر آتا ہے۔ اگر میں اس دنیا سے چلا جاؤں، جب میں مر جاؤں، میرے جنازے کے اندر درود و سلام اسی کا نظر آتا ہے۔ اس سے ایک قدم اور آگے چلوں، جب میں قبر میں پہنچ جاؤں، قبر کے اندر سوال و جواب میں تذکرے اسی کے نظر آتے ہیں۔ اس سے ایک قدم اور آگے چلوں، میدان محشر میں جاؤں تو اسی کی صداقت کا، اسی کی نبوت کا جھنڈا لہراتا نظر آتا ہے۔ اس سے ایک قدم اور آگے چلوں، جب میں حوض کوثر پر جاتا ہوں تو جام اسی کے بھرے نظر آتے ہیں۔ اس سے ایک قدم اور آگے چلوں، جب میں پل صراط پر جاتا ہوں، پل صراط پر شفاعت اسی کی نظر آتی ہے۔ پل صراط سے گزر کر جب میں جنت کے دروازے پر جاؤں، جنت کے دروازوں پر بھی نام اسی کا نظر آتا ہے۔ جنت کے اندر چلا جاؤں، ہر جنت کے اندر حور و غلمان کے سینوں پر اگر میں نظر دوہراؤں، جنت کی ہر دیوار پر، جنت کے ہر درخت کے پتے پر، ہر پھول کی کلیوں پر، تحت الثری سے لے کر ارض و سما تک مجھے نام اسی کا نظر آتا ہے۔ میں اس نبی کی کیا شان بیان کروں کہ ایک شاعر نے اس نبی کی شان بیان کرتے کہا کہ تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے، قلم ہے آپ لاپا مدہ باقی ہے، تمامی عمر لکھا مدہ باقی ہے، وقت تمام ہوا مدہ باقی ہے۔ میں نے شاعر سے پوچھا شاعر تو نے کیا لکھا؟ کہتے حضور کے ہر ادا لکھی، حضور کی ہر گفتار لکھی، حضور کا چلنا لکھا، سونا لکھا، اٹھنا لکھا، بیٹھنا لکھا۔ شاعر بتا تجھے بتایا کس نے؟ تو شاعر جواب دیتا ہے جس سے میں نے سبق لیا، جس سے نبی کے اعتبار پڑھے، جس سے نبی کی عادات سیکھی، اسی جماعت کا نام ہے صحابہ 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 صحابہ۔ تو مجھے کہنے دیجئے یہ شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کرتے
طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا، حق بات پر کٹتی ہے تو کٹ جائے صبح میری، اظہار تو کر دے گا جو ٹپکے گا لہو میرا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، اسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ والسلام۔